نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، پاکی و بزرگی، حمد و ثنا اسی اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو لیس کمثلہ شیء، اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی رب کے لیے ہیں، اسی اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو الغفور ہیں، الشکور ہیں، الغفار ہیں، الجبار ہیں، القہار ہیں۔ الغرض جتنی بھی تعریف ہم اور آپ کریں، کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی وہ تعریف چھوٹی ہو یا بڑی، ہر تعریف کے لائق صرف اور صرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ رب کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، توحید کی دولت سے مالا مال کیا، جس کے مد مقابل کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس اگر توحید ہے، اگر آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے پاس کیسر و کسریٰ جیسا خزانہ موجود نہیں ہے، تو کیسر و کسریٰ کے خزانے سے بھی قیمتی چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اس فانی دنیا کی طرف دیکھ کر، دنیا میں ارب پتی، کروڑ پتی، خرب پتی کو دیکھ کر آپ اپنے کو کبھی کمتر اور کمزور نہ سمجھیں، بلکہ آپ اللہ کے یہاں اس قابل ہیں جس کی کوئی اگزامپل نہیں، جن کے پاس ایمان موجود نہیں ہے، وہ دنیا میں ارب پتی اور خرب پتی کہے جاتے ہیں، ان کے وہ مال کل کی تاریخ میں کچھ کام آنے والا نہیں۔ الغرض دنیا میں انسانوں کو، حضرت انسان کو، حضرت انسان کے باپ کو جب سے اس دنیا میں اللہ نے بسایا، ہمیں اور آپ کو جب سے اللہ نے اس دنیا میں آباد کیا، ہماری اور آپ کی تخلیق کے بعد رب العالمین نے یوں ہی دوسرے لوگوں کی طرح ہمیں بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، گمراہوں کے دلدل میں، ضلالت کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں ہم پڑے رہیں، اس کے لیے رب العالمین نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری اور آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے رب نے نبی اور رسول کا سلسلہ بھیجنا شروع کیا۔ اس سلسلے کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر، فاطمۃ الزہرا کے بابا، حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتا۔ من جملہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً آخری نبی پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آج میں جو
گفتگو کرنے جا رہا ہوں، صرف تھوڑا سا دور ایک بابرکت مہمان آنے سے بس صرف تھوڑا سا دور ہیں، راستے میں ہیں، وہ مہمان سے ملاقات ہم میں سے کن کی ہوگی کن کی نہیں ہوگی نہیں معلوم، لیکن ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سلامت کے ساتھ اس مہمان سے ملاقات کرائیں، اور رب سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مہمان جو چیز ہمیں دینے آ رہا ہے مکمل طریقے سے ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی تو توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اس مہمان سے پہلے ایک مہینہ ماہ شعبان ہے، اس حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معاشرے میں، سماج میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا جو بنیادی چیز ہے وہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ رب نے انسان کو یعنی ہمیں اور آپ کو پیدا اگر کیا ہے تو بے مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے سورہ ذاریات میں اپنے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، کہا رب نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب نے علی الاعلان کہہ دیا، رب نے اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا، یہ انسانوں کی جماعت اور جنوں کی جماعت تو کان کھول کر سن لے، تیری تخلیق اس دنیا میں صرف اور صرف اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ صرف اور صرف تم میری عبادت کرو گے، میری عبادت کرو گے، میری عبادت کے ساتھ تم کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا صرف اس بنیاد پر کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کب تک کریں؟ آج جو ہمارے کلمہ گو بھائی جو کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات ادا ہوتے ہیں، وہ لوگ اس ماہ شعبان کو، ماہ شعبان کی 1 یا 2 یا 3 یا اس اعتبار سے دن کو انہوں نے جو مخصوص کر رکھا ہے، عبادت کر لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ کیا اس طریقے سے کسی مہینے کے کسی دن کو خاص کرنا یہ طریقہ نبوی ہے، یا رب کا کوئی ایسے فرمان یا رب کی طرف سے کوئی ایسا گائیڈ لائن جاری کیا گیا جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کسی مہینے کے کسی دن اگر آپ عبادت کر لیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ ایسا تو ہمیں نہیں ملتا ہے، نہ قرآن میں اس قسم کا کوئی گائیڈ لائن ہمیں ملتا ہے، نہ احادیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کا کوئی گائیڈ لائن ہمیں ملتا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ سن بلوغت کے بعد عبادت کا جو سلسلہ شروع ہوگا، جب تک کہ روح ہماری اور آپ کی قبض نہ کر لی جائے تب تک مسلسل طور پر رب کی عبادت کرنی ہے، اور یہی حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، بتایا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور آپ سجدہ کرنے والے لوگوں میں سے شامل ہو جائے۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رب نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اپنے رب کی عبادت کریں. کب تک عبادت کریں؟ تب تک آپ رب کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک کہ ملک الموت آپ کی روح کو قبض نہ کر لے. نقطہ یہ ملا سن بلوغت کے بعد سے موت تک ہمیں اور آپ کو رب کی عبادت کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس قسم کے دن کو اگر مخصوص کر لیتا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کرتے ہیں. وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، جن کو معصوم عن الخطا قرار دیا گیا، جو معصوم عن الخطا تھے، ہر قسم کی گناہ سے جو بالکل پاک اور مبرہ تھے. قربان جائیے فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام ڈیلی کیا کرتے تھے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا. میں تو یہ کہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تو اس صورت میں آپ اتنی تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات ادا ہوتی ہے، قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کو جواب دیتے ہیں افلا کن عبدا شکورا. اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ سوچیے، آپ تصور کیجئے وہ نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف، وہ صحابہ کرام جن کو اس دنیا میں رضی اللہ عنہ و رضوان کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، عبادت بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ آج ہمیں کون سا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ سرٹیفکیٹ مل گیا تو بتاؤ کون سا سرٹیفکیٹ ہے، کس نے دیا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان اس قسم کی بات کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے. وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ کوئی دن اگر وہ مخصوص کر لیتا عبادت کے لیے اور اس کے فضائل اور مناقب بیان کر کے وہ انسان اگر اس طریقے سے کوئی ایسا میتھڈ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن اگر آپ عبادت کر لیں تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بھائی بتاؤ کہاں ہے ایسا کچھ لکھا ہوا؟ کہاں ملتا ہے؟ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی میں نبی بننے کے بعد جو آپ نے جو چیزیں کی کہیں ایسا ملتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پیارے ہو گئے، ابو بکر کی زندگی میں کہیں ایسا ملتا ہے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورثہ کی زندگی کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کہیں ایسا ملتا ہے کیا؟ نہیں پائیں گے آپ. خلفائے راشدین کے ادوار ہوں، صحابہ کرام کے ادوار ہوں، تابعین کے ادوار ہوں، تبع تابعین کے ادوار ہوں. اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی من حدثك ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا فقد کذب یقول اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جو کوئی بھی تم سے یہ بیان کرے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ان میں سے آپ نے رتی برابر بھی کچھ چھپایا تو انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، آپ مکمل طریقے سے پہنچا دیجئے.
اللہ کے رسول نے مکمل طریقے سے پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ من وعن اسی طریقے سے امت کو میسج و پیغام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں مکمل طریقے سے پہنچا دیے۔ اس کے بعد تو رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آمنہ کے لال کے دور میں جو شریعہ جو دین موجود نہیں تھا، چاہے آپ کتنے بہترین انداز میں ڈیکوریٹ کر کے اس کو دین کا پارٹ اور حصہ قرار دینے کی کوشش کرے، وہ دین کا پارٹ اور حصہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز ایجاد کرتا ہے اور ایجاد کرنے کے بعد اگر وہ انسان کہتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اچھی چیز نہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، بہتان لگایا، رب پر ایک کوشچن مارک انہوں نے کھڑا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، اور وہ کہا کرتے تھے لم یکن یومئذ دینا ولا یکون یومئذ دینا، جو آمنہ کے لال کے دور میں جو دین موجود نہیں تھا وہ آج چاہے کتنے بھی بہترین انداز میں اس کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں، وہ دین کا پارٹ اور حصہ نہیں بن سکتا۔ ایام دن ٹوٹل 7 ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت والا دن یہ یوم الجمعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا سراغ چھوڑا ہی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیام کے لیے تم جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو، جتنے بھی ایام ہیں تم جمعہ کو خاص نہ کرو۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہو، بھائی جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر مسلسل رکھتے ہوئے آئے ہیں جمعرات اور جمعہ، تھرسڈے اور فرائیڈے، یا اس طریقے سے ایام 20 کے روزے رکھتے ہوئے اگر آپ آئے ہیں 13 14 15، اسی میں اگر جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، آپ مسلسل رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرض روزہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، فرض روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن اگر یہ ٹرم کنڈیشن ہے تو اس صورت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ شعبان کی اگر بات کریں تو ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ رمضان۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، آپ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد اٹیچ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصیام اکثر من شعبان، کہ کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو صرف اور صرف یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا تھا، آپ اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے کہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کمپلیٹ آپ روزہ رکھ ہی لیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے اگر دیکھی ہوں تو صرف اور صرف شعبان اور رمضان کے روزے۔
وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک شہر تغفل الناس بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ روزہ رکھنے سے غفلت برتتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے ان ترفع الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے نام اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے نام اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں پیش کیا جائے، میں اس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان المعظم کے روزے رکھنے کے چکر میں رمضان کے روزے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں فرض روزے آپ کے چھوٹ جائیں، تو آپ کو ایسا کرنا نہیں ہے۔ ان شارٹ شعبان المعظم کی فضیلت تو بہت ساری ہیں، لیکن عبادت ثابت نہیں، کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں۔ لوگ صلاۃ الرغائب بھی پڑھتے ہیں، 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بھلے ہر رکعت میں 12 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، ان کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھی جائیں، انا انزلناہ سورۃ القدر کی تلاوت کی جائے۔ الگ الگ لوگوں نے شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات کے اندر اس قسم کی روایت کو نقل کیا اور کہا کہ یہ روایت ایسی ہے، یہ حدیثیں ایسی ہے جو صرف اور صرف جھوٹی اور من گڑت حدیثیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، آپ فرماتے ہیں جو کوئی بھی مجھ پر عمدن جھوٹ باندھے تو چاہے کہ وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس میں ہونے والے جو کام ہیں اور فضیلت جو لوگ بتاتے ہیں اس میں لوگ حلوہ بھی کھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ مردوں کی عید بھی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی باتیں جو کہی جاتی ہے۔ حلوہ اس وجہ سے کھاتے ہیں صاحب کہ یہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن جب آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا جنگ احد میں، اور جنگ احد پیش آئی تھی شوال المکرم کے مہینے میں جو کہ رمضان کے بعد آتا ہے، اور لوگ اس طریقے سے چور دروازہ نکالنے کے لیے شوال کے مہینے کو کھینچ کر لے آیا اور شعبان کے مہینے میں فٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں اس وجہ سے میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کوئی اس طریقے سے محبت دکھانا چاہے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے انسان اپنے سارے دانتوں کو توڑ لے، ان کے بعد جی بھر بھر کے پیٹ بھر بھر کے انسان حلوہ کھاوے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کھائے بنداس کھائے، لیکن یہ الزام اللہ کے واسطے اس قسم کا الزام نہ دے۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں مردوں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے، آج تک آپ سنیں قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ حضرت حسن حسین شہید ہو جاتے ہیں، اگر اس قسم کا اگر معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے ضرور آ جاتے حضرت حسن اور حسین کو، یا اس طریقے سے بے شمار ایسے معاملے آئے حل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتے، لیکن اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رب نے کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یاد کرو اس ٹائم کو، کتنے سارے لوگ چلے گئے، کتنے سارے لوگ مر گئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، آج تک کیا ان کے پاس کوئی الٹ پلٹ کر آیا، لوٹ کر آیا؟ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ آج تک کوئی مرنے کے بعد واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ تو بھائی مردے اگر آتے بھی ہیں، اگر آئیں گے بھی، تو کیا آپ کا اور ہمارا بنایا ہوا حلوہ کھانے آئیں گے؟ حلوہ کھانے نہیں آئیں گے۔
وہ انسان پورا منظر دیکھ لیا ہوگا، وہ انسان یہ کہے گا نیکی کہاں کرنے کو موقع ملے گا، وہ انسان کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دنیا میں ایک پیسے کمایا تھا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں روپے کمایا تھا، لیکن اللہ تیری راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، اللہ اگر تم مجھے دوبارہ زندگی دے گا، پورا پیسہ، پورا دولت، پورا خزانہ میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ زندگی میں کبھی نماز ہم نے نہیں پڑھی تھی، وضو تک بنایا نہیں تھا، مسجد کے دروازے تک نہیں آیا تھا، اللہ اگر موقع ملے تو اللہ پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ کھانا تو ان کو دکھے گا ہی نہیں میرے بھائی صاحب۔ اصل میں میرے بھائیو یہ بتاؤ میں آپ کو، یہ دشمنان اسلام نے، اہل تشیع نے اس قسم کی چیزوں کو ایجاد کیا اور اسلام کو داغدار بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ سازش کون سمجھے گا؟ آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی اسی میں دھوم دھام مچا رہے ہیں، عبادتی تو کر رہے ہیں، نمازی تو پڑھ رہے ہیں، تلاوتی تو کر رہے ہیں، ذکر و اذکاری تو کر رہے ہیں، بیٹھ کے ٹوپی داڑھی جبہ وائٹ قبرستانی تو جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ 15 شعبان آتے ہی سارے لوگ نظر آ جاتے ہیں، ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے، دوسرے لوگ یاد آ جاتے ہیں، زیارت کرنے چلنا ہے۔ اس سے پہلے کبھی زیارت کرنا نصیب نہیں ہوا تھا، کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا تھا، کبھی ان کے لیے کوئی دعا کر دے کہ ماں باپ گزر گئے دعا کر لوں، نماز پڑھوں، تلاوت کروں، اس قسم کی توفیق نہیں ملی۔ لیکن 15 شعبان کے آتے ایک مسلمان ثابت ہوا، 15 تاریخ جاتے ہی پھر وہ اپنی حالت پہ اتر آیا۔ ایسا معاملہ یہ صرف سراسر ایک ایسا معاملہ ہے کہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے جو آپ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر معاف نہیں کریں گے میرے بھائی، یہ یاد رکھیں آپ۔ تو ان شارٹ اس قسم کی چیزیں لوگ ایسا کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک نقطہ اور بتا دوں، کہتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہم ادھر ادھر سے نہیں پوچھیں گے، قرآن سے ڈائریکٹ پوچھیں گے، تو قرآن کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے کہ قرآن تم بتاؤ تم کون سے مہینے میں آئے ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ پھر قرآن سے پوچھئے کہ قرآن یہ بھی بتا دے کہ تیرا ٹائم کیا تھا، تو قرآن بتائے گا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے رمضان کے مہینے میں میں نہیں آیا، اگر میں آیا تو لیلۃ القدر میں آیا، اور یہ لیلۃ القدر یہ 15ویں شعبان میں نہیں بلکہ رمضان کے آخری 5 تاک راتوں میں، 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان، 29 رمضان، یہ لیلۃ القدر ہے۔ قرآن جب صاف لفظوں میں جواب دیتا ہے، جب قرآن وہ اپنی زبانی بات کر رہا ہے، تو دوسرے اور تیسرے پرسن کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس قسم کے فتنے برپا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ کر باقاعدہ یہ معاملہ بھی ایسا ہے، یہ ہماری زندگی سے اور زندگی کی کامیابی سے اٹیچمنٹ ہے۔ اگر اس قسم کی چیزوں میں ہم ملوث ہوئے تو گویا کہ ہم طاغوت کے سپورٹ میں آئے۔ اگر اس صورت میں ان چیزوں سے اگر ہم بچ نہ سکے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کے سب دھرا رہ جائے گا میرے بھائی۔ ہماری عبادت پھر ہم ڈھونڈتے پھریں گے، کہاں گئی ہماری نماز، کہاں گئے ہماری زکوٰۃ، کہاں گئے ہمارے حج، کہاں گئے ہماری تلاوت، کہاں گئے ہماری ذکر اذکار۔ اس قسم کی ساری چیزیں دھری کے دھری رہ جائے گی۔ آپ کے نام اعمال بالکل بلینک، ہمارے نام اعمال بالکل بلینک، خالی نظر آئے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین اسلام کو اسلام کی طرح جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا، اس طریقے سے سمجھ کر ہم سب کو تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر قائم رہے کتاب و سنت کے مطابق تو ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان باللہ پر خاتمہ۔